کی ایک خاص روایت ہے، آقا سے محبت کی ایک خاص روایت ہے، منسوب ہے امت کا سب ختم نبوت سے۔ ایک آپ سہارا ہیں بخشش کا غلاموں کی، سرکار کرم کرنا فرمان شفاعت سے۔ ماشاءاللہ یہ تھے اللہ رکھیو بن محمد زکریا، جو آپ حضرات کے سامنے بہترین انداز میں اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا اس مقابلے کے اگلے شہسوار ذوالفقار علی بن اکرم چاچڑ کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں۔ جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام و طلباء کرام و مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان لائے، یعنی اس بات پر ایمان لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، البتہ مجدد مصلح وغیرہ ہوتے رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے مکمل کرنے کا اعلان یوں کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی کے بارے میں اللہ تعالی نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن ہر کسی نبی نے یوں بھی نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن ہر نبی نے اپنے بعد والے آنے والے نبی کی بشارت دی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود خاتم النبیین کہا، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ سامعین گرامی، ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے اور اہل سنت والجماعت کا مدار بھی اسی پر ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر عادل اور شاہد ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رسالت اور ختم نبوت سے نوازا، اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت کی خلت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نبوت کا اختتام، رسالت کی تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھیج کر اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے چاہے کفار پر کتنا ہی ناگوار محسوس ہو۔ سامعین گرامی، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کا فیصلہ اتنا بڑا اور اہم فیصلہ ہے جو تمام فیصلوں کو مسترد کر دیتا ہے، جو وطن اور وطنیت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات آ جائے تو وہاں وطن، ملک، اسٹیٹ، ریاست، ملک و دولت، بیوی بچوں کی بات نہیں ہوتی، وہاں ایمان کی بات ہوتی ہے، وہاں دنیا کی محبت نہیں چلتی۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ امت کو سب سے پہلے ایمان کی دولت اسی ہی سے نصیب ہوئی، اور شجر اسلام کی آبیاری کے لیے 259 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے، لیکن تحفظ ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے۔ ان میں سے اکثر صحابہ حفاظ کرام تھے، اور وہ 70 بدری صحابہ جن کے بارے میں بارگاہ الہی سے اعلان ہو چکا تھا اعملوا ما شئتم۔ جناب صدر مجلس، یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، جہاں ختم نبوت کی بات آتی ہے وہاں ممتاز قادری کا خون جوش مارنے لگتا ہے، وہاں غازی خالد جیسے نوجوانوں کو پاکستانی عدالتوں کے اندر ایک قادیانی ملعون کا سر اڑانے کا موقع ملتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہمیں دنیا کے اندر کسی کی رہنمائی اور رہبری قابل قبول اور معتبر نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی قابل قبول اور معتبر ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمہ کذاب کہلائے گا، یا اس کی موت غلام احمد قادیانی کی طرح ہوگی۔ محمد مصطفیٰ افضل ہیں سارے رسولوں میں، جیسے گلاب ہوتا ہے افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہو وہ صورت ہے محمد کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہے پختہ تر یقین کہ